بعد میں بعض لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں اور شکوہ کرتے ہیں کہ اتنے دن کے لیے آئے تھے لیکن جس عزیز کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس کا رویہ ویسا ہے کہ ہم جماعتی انتظام کے تحت ٹھہرنا چاہتے ہیں یا نہیں بھی ٹھہرنا چاہتے تو شکوہ کرتے ہیں. تو مہمانوں کو پہلے ہی اتنے عرصے کے لیے آنا چاہیے جو دوسروں پر بوجھ نہ ہو اور شکوے پیدا ہی نہ ہوں کبھی. جلسہ کا مقصد تو محبت بڑھانا ہے. اگر آپس کی محبت بڑھنے کے بجائے کم ہوتی ہے تو جلسے کے میں شامل ہونے کا مقصد بھی پورا نہیں ہو رہا. بس جہاں گھر والوں کو میزبانوں کو حوصلہ دکھانا چاہیے وہاں مہمانوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کا یہ سفر خدا تعالیٰ کی خاطر ہے، اس لیے اس سفر کو دنیاوی فائدے کے ذریعہ کبھی نہ بنائیں. خالصتاً للہ یہ آپ کا سفر ہو اور اس سفر کو للہ ہی سفر بنانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ آپ کے پروگرام جو شائع ہوا ہے اس میں بعض ہدایات لکھی گئی ہیں، ان کو ضرور پڑھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. آج تو محکمہ موسمیات کی وجہ سے بارش کی پیش گوئی تھی، یہ بھی دعا کریں کہ اب اس کے بعد بارش بھی رک جائے، اللہ تعالیٰ موسم بھی صاف کر دے اور باقی دن جو ہیں اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے آرام سے جلسے کی کارروائی سن سکیں. کیونکہ بارش کی صورت میں جو مارکی پہ بارش جو پڑتی ہے تو آواز اتنی ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ صاف الفاظ بھی سمجھ نہ آ رہے ہوں بعض کو، اس لیے دقت ہوتی ہے. پھر چلنے پھرنے میں دقت ہوگی، بچوں عورتوں کو دقت ہوگی. تو یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ موسم کو بھی ہمارے حق میں کر دے. آمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.